ایک دفعہ درود بھیجنا مل کر محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود بجي محمد وعلى محمد. آغاز ماہ محرم، آغاز ماہ اعظم، پہلی مجلس شہر کے مختلف مقامات پر پوری دنیا میں بلکہ عرش اعلیٰ پر سید الشہداء کے ذکر کا سلسلہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. یقیناً انسان جب عزاداری میں آئے، کوئی بھی کام کرے، عزاداری بھی جملہ انہی کاموں میں سے ہے کہ جب آئے تو اپنی پوری معرفت کے ساتھ آئے، سمجھے، دیکھے کہ کس طرح سے عزاداری کرنی ہے، کس کی عزاداری ہو رہی ہے اور یہ ذکر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یقیناً اس ذکر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ ذکر جس ہستی سے منسوب ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس ہستی کو سمجھنے کے لیے اس سے مافوق ہونا پڑے گا جو ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر اس ذکر کو سمجھنا ہے، مجالس کی اہمیت کو، سید الشہداء پر گریے کو سمجھنا ہے، تو ختم مرتبت کے ذریعے سمجھنا ہوگا، قرآن کے ذریعے سمجھنا ہوگا، توحید کے ذریعے سمجھنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس حقیقت کا تعلق، سید الشہداء کے ذکر کی حقیقت کا تعلق، سید الشہداء کی شہادت کا تعلق خدا سے ہے، رسول خدا سے ہے، قرآن سے ہے، ختم مرتبت سے. کس طرح سے اس ذکر کو سمجھا اور دیکھا جائے؟ عزیزان گرامی، یقیناً یہ ممبر کوئی بھی ممبر اس لیے نہیں ہے کہ جو ذرائع ابلاغ پر گفتگو ہو رہی ہے، اجتماعی، سماجی، سیاسی، معاشرتی، اس کو یہاں پر ذکر کیا جائے. لیکن کیا کیا جائے کہ اتنی کثرت کے ساتھ کچھ مختلف باتیں، پیغامات رد و بدل ہوتے ہیں، گردش میں آتے ہیں، اور یقیناً آپ کے پاس بھی پہنچتے ہوں گے، میرے پاس بھی پہنچتے ہیں. ہم اپنی اس دنیا میں، اس 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں ان پیغامات سے، اس گردش لیل و نہار سے باہر رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے. جو کچھ ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے، ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق اس سے بنتا ہے. لیکن اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کو کس طرح سے یہ جو ذکر سید الشہداء ہے، اس کی امانت کو کیسے اس نسل تک پہنچایا جائے. کہیں ہم ایسے دور سے تو نہیں گزر رہے کہ جس میں شہادت کبریٰ، شہادت عظمیٰ وفدیناہ بذبح عظیم کی جو مصداق ہستی ہے، اس کی عزاداری میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل آ رہا ہو، کوئی تبدیلی آ رہی ہو، سوچ کو غلط راستے پر ڈالا جا رہا ہو، افکار کو منحرف کیا جا رہا ہو. مسلسل پیغامات آتے ہیں، مسلسل پیغامات آتے ہیں، اور بچے مجھ سے پوچھتے ہیں. یقیناً یہ جگہ میں نے عرض کیا اس لیے نہیں ہے، لیکن یہ جگہ اس لیے ہے کہ اعتقادی اور ایمانی انحرافات سے آپ کو بچایا جائے، قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق جس چیز کی جو حقیقت ہے اس کی جانب اشارہ کیا جائے، اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. تو عزاداری سید الشہداء پر خلاصہ ہوتی ہے گریہ کرنے میں، ماتم میں، حزن، ملال، اندوہ، غم کے اظہار میں. اس کے علاوہ اگر کسی بھی طرح سے، کسی بھی زاویے سے اس عزاداری کے رخ کو موڑا جا رہا ہو تو دیکھنا چاہیے ہم کو کہ سامنے والے کے پاس، مد مقابل کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں، اور یہ بات کہاں سے کی جا رہی ہے. مسلسل پیغامات اور عجیب غریب کتابیں جن کا نہ کوئی کسی محدث کو علم ہے، نہ کسی فقی کو علم ہے، نہ مورخ کو علم ہے، ان کتابوں کے ذریعے گفتگو کی جاتی ہے، اور ان کتابوں میں سید الشہداء کے ایسے عجیب و غریب اقوال نقل کیے جاتے ہیں جو مجھے نہیں پتہ کہاں سے لائے جاتے ہیں.
اور اس کے بعد وہ جو آج کل کی جدید ایجادات ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، متن آ رہے ہیں، ٹیکسٹ آ رہے ہیں، نیچے جس کا بھی نام آپ چاہے، آپ کا دل چاہے لکھ دیجئے مولا کائنات کا، چھٹے امام کا، پانچویں امام کا، کیونکہ جملہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس سے بچیے اور ایسے کسی بھی قول کو، ایسی کسی بھی حدیث کو آگے بھیجنے سے گریز کیجئے، کیونکہ اگر وہ حدیث غلط ہے، اگر وہ حدیث بے بنیاد ہے تو آپ بھی کہیں اس کے گناہ میں شریک نہ ہو جائیں۔ خلاصہ کیا ہے عزاداری کا؟ ابھی میرے پاس ایک مسلسل گردش کر رہا بار بار میسج، تو مجبوراً پڑھنا پڑا کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ ہمارے دکھاوے کی محبت مت کرو، اگر دکھاوے کی محبت کرو گے تم چاہے رو رو کر مر جاؤ، ہم ایسے لوگوں پر ہمیشہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ عجیب ہے کہ صاحب ہزاروں سینکڑوں حدیثیں، کامل الزیارات کی احادیث اور دیگر جو احادیث، پوری کتاب لکھی ہے شیخ ابن قولوی نے کامل الزیارات کے نام سے، جو ائمہ کی زیارات ہیں اس سے منسوب اس کے متعلق حدیثیں ہیں کہ جس میں گفتگو کی جا رہی کہ دیکھو تمہیں پاک ہونا ہے ہماری قبروں تک آؤ، تمہیں طیب و طاہر ہونا ہے ہماری قبروں تک آؤ، ہم پر گریہ کرو، عزاداری کرو، اور سامنے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے گریے کا کوئی فائدہ نہیں، ہزاروں سینکڑوں حدیثوں کو چھوڑ کر ایک من گھڑت حدیث کو بنیاد بنا کر گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ خلاصہ کہاں پر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر امید ہے کہ پوری کوشش کروں گا کہ اس بات کو پیش کرنے کی اور واضح کرنے کی کہ ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ حسین ابن علی کی شہادت کو پروردگار عالم کس کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پروردگار عالم اگر اپنی نظر سے دیکھے تو اس کے لیے حسین ابن علی شہید ہو جائیں یا زندہ رہیں، زندہ ہیں تب بھی عبد خالص اور مخلص ہیں، شہید ہو جائیں تب بھی اس کے عبد خالص اور مخلص ہیں، حسین شہید ہو جائیں کوئی فرق نہیں حسین ابن علی کے لیے، زندہ رہیں کوئی فرق نہیں حسین ابن علی کے لیے۔ یہ پروردگار عالم پہلے احادیث کی بدولت قرآن کے ذریعے سے جو احادیث ہم تک نقل ہوئی ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پروردگار کس کی آنکھوں کے ذریعے حسین ابن علی کی شہادت کو دیکھتا ہے، پروردگار واقعہ کربلا کو کس کی آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے۔ پروردگار اگر دیکھتا ہے حسین ابن علی کی شہادت کو تو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نگاہ فاطمہ زہرا سے دیکھتا ہے، رسول خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ جا کر تاریخ موجود ہے، احادیث موجود ہیں، واقعات موجود ہیں کتابوں میں کہ جب بھی ہماری آسمان سے اتری سب سے زیادہ غم و اندوہ جناب سیدہ کو ہے، یا غریب الام حسین یا مظلوم الام حسین۔ ارے حسین، اپنی ماں کے پیاسے بیٹے حسین، اپنی ماں کے مظلوم بیٹے حسین، اپنی ماں کے پردیسی بیٹے حسین۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار عالم عالم خلد سے مولا کائنات کو بھیج سکتا تھا، مولا کائنات کو بھیج سکتا تھا۔ کیوں بھیجا جناب مریم، آسیہ، سارہ اور حوا کو؟ اس لیے کہ آدم اول جناب ابو البشر آدم کی زوجہ حوا آئیں گی، مریم آئیں گی، جناب سیدہ آئیں گی، سارہ آئیں گی۔ ان کے بھیجنے میں ایک حکمت تھی۔ جناب ابراہیم کی زوجہ محترمہ جناب سارہ، جناب ابراہیم کون؟ شیخ الموحدین، شیخ الانبیاء، تمام کے تمام اہم ترین انبیاء حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ ان کی زوجہ آئیں گی فاطمہ کی معیت میں، جناب مریم آئیں گی جو جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں، عجیب معجزے کے ذریعے عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ جناب حوا آئیں گی، سارہ آئیں گی، مریم آئیں گی، ان کے ساتھ جناب سیدہ آئیں گی۔ یہ اس دنیا میں ہے، قیامت میں بھی جناب سیدہ کے ذریعے ہی حسین ابن علی کے وہ تمام واقعات ہوں گے۔ تفصیل میں مجھے نہیں جانا، مصائب کی منزل نہ آ جائے کہیں، میں مصائب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ جو واقعہ ہے نا کہ جس طرح سے ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، بہت توجہ فرمائیے گا، ماں کو بچے سے کیسی محبت ہوتی ہے، بچہ نوکری پر جائے یا نہ جائے، کام کاج کرے یا نہ کرے، ماں کی مدد کرے یا نہ کرے، ماں کا دل ہے، بچے کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، ماں کا دل تڑپ جاتا ہے۔ یہ دنیاوی ماؤں کی، دنیاوی اولادوں کی مثال ہے کہ بچے کی تکلیف کو ماں نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ماں کی مامتا بنیاد ہوتی ہے بچے سے محبت کرنے کی۔ اس کو یہ نہیں دکھتا کہ میرا بچہ خوبصورت ہے یا بدصورت، قد کاٹ کیسا ہے، مالی حالت کیسی ہے، تعلیمی قابلیت کیسی ہے، میری اولاد ہے۔ ادھر سے پیر میں کانٹا بھی چبھا، بچے کے آنکھوں سے آنسو نکلے، ماں کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ عزیزان گرامی، یہی بات پروردگار عالم نے اس فیصلے کو ثابت کر دیا ہے کہ اب جو پروردگار عالم حسین ابن علی کی عزاداری کو دیکھ رہا ہے وہ ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہے، باپ کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، علی ابن ابی طالب کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا، سیدہ کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ کیسے؟ آپ کا حق ہے دلیل پوچھئے۔ دلیل یہ ہے کہ ہزاروں سینکڑوں حدیث ہیں کہ جو حسین پر رویا اس کے لیے یہ ثواب۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ فاطمہ زہرا کی آبرو کا خیال کرتے ہوئے پروردگار نے یہ ثواب رکھا ہے۔ کہ تم اگر من بکا علی الحسین، جو حسین پر روئے،
جو حسین پر روئے، جو بھی حسین پر روئے اس کو یہ ثواب ملے گا، اس کو یہ اجر ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ حسین کی جو مادر گرامی ہے نا فاطمہ زہرا، اب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ حسین پر کتنے ظلم ہوئے کتنے نہیں ہوئے، وہ ماں تو یہ دیکھ رہی کہ بس میرا بیٹا اس پر ظلم ہوئے، پردیس میں تشنہ لب مارا گیا، بس وہ ماں یہ دیکھ رہی ہے۔ کسی عام ماں کی بات نہیں ہے، یہ اس ماں کی بات ہے جو سیدہ نساء العالمین ہے۔ جب سیدہ نساء العالمین اپنے بیٹے کو دیکھے گی کہ میرے بیٹے پر جو ظلم ہوا بس وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اب جو اس ظلم کے سلسلے میں حسین ابن علی کی یاد میں آنسو بہائے گا نا، تو یہ ماں کا دل ہے۔ جس طرح سے ماں کا دل تڑپ جاتا ہے نا کہ بچے کے پیر میں کانٹا گھپا، کانٹا گیا، ماں کا دل تڑپ گیا، اب جو بھی اس بچے کے پیر میں سے کانٹا آ کر نکالے گا قیامت تک یہ ماں شکریہ ادا کرتی رہے گی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آپ نماز نہیں پڑھتے عزاداری مت آئیے، آپ حج پہ نہیں گئے آپ عزاداری مت آئیے، وہ سب واجبات ہیں، لیکن عزیزان گرامی عجیب انحراف پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے عزاداری کو سمجھیے، عزاداری کے مقصد کو سمجھیے، فلاں کیجیے، اگر آپ میں تقوی نہیں ہے عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائی عزاداری بھی عبادت ہے نا، تو اس عزاداری کے وقت ہی کیوں تقوی یاد آتا ہے؟ جب حج پہ جاتے ہو تب بھی کہا کرو پہلے پاک پوتر بن جاؤ پھر حج پہ جاؤ، پہلے اچھی طرح سے متقی عابد و زاہد بن جاؤ پھر نماز پڑھو۔ یہ عزاداری پر کیوں؟ عزیزان گرامی نماز اس لیے نہیں ہے کہ نماز پڑھو تاکہ عزاداری کرو، میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عزاداری کریں گے تو یہ نماز تک لے کے جائے گی، یہ تقوی تک لے کر جائے گی۔ تو کس نگاہ سے دیکھا جائے عزاداری کو، کس نگاہ سے دیکھا جائے حسین ابن علی کی شہادت کو؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا شہادت کے بارے میں کہ شہادت کبریٰ، شہادت عظمیٰ۔ ان دو لفظوں پر الفاظ پر مجھے گفتگو کرنے دیجئے۔ موضوع آپ سب کو پتا ہوگا یقیناً، موضوع تو پر گفتگو وہاں تک نہیں آ سکی۔ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے وہ سورہ بقرہ کی 208ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے ایمان لانے والو، سب کے سب کافتاً یعنی جمیعکم، جمیعاً، جو ہم محفلوں میں وارد ہوتے ہیں داخل ہوتے کہتے ہیں السلام علیکم جمیعاً، سب کے سب جتنے بھی لوگ محفل میں ہیں، یعنی کیا مطلب؟ قیامت تک کے لیے جو آ رہا ہے، جو مومن ہو رہا ہے، جو رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے، جو رسول خدا کی اللہ کی وحدانیت، رسول خدا کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، قرآن اس سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، سلم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سلامت کا روٹ ورڈ یہی ہے، سلامتی، سلامت، سلام، یہ سب ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی خانوادے سے یہ تمام لفظ ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، تم سب کے سب سلم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سلم کا معنی کیا ہے؟ جب آپ کسی کے ساتھ جنگ میں ہوتے ہیں اور صلح ہو جاتی ہے تو عربی میں سلم کے معنوں میں آتا ہے۔ سب کے سب تم سلم میں داخل ہو جاؤ، اور دیکھو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور خبردار ہرگز شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرنا، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی سلم میں داخل نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا۔ تو اس سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو سلم میں داخل ہونا ہے یہ ایمان اور اسلام سے بھی کہیں آگے کی چیز ہے، کیونکہ اگر یہ اسلام ہی کے معنی میں ہوتا، اگر یہ ایمان کے معنی میں ہی ہوتا تو پروردگار عالم ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ نہ کہتا کہ اب تم ایمان لے آئے، یہ مت سمجھنا داستان ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی، اب یہاں سے تازی ابتدا ہوگی، ایک آغاز ہوگا نئی چیز کا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ پروردگار عجیب فلسفہ ہے، عجیب حکمت ہے، یہ لوگ تیرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ تیری وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، یہ تمام عبادتوں کو بجا لا رہے ہیں، اب تجھ میں تیری آنکھیں ان میں کس چیز کی کمی دیکھ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ جنگ مت کرنا، ہمارے ساتھ جنگ مت کرنا، یہ کس چیز کی کمی دیکھ رہی ہے؟ تو یہاں سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ دیکھیے عزیزان گرامی، اگر ہم ایمان لے آئے، ہم عبادتیں کرنے لگے تو کام ختم ہو گیا۔ اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ تم عبادت گزار بن جاؤ، تو عزیزان گرامی عبادت گزار بننے کے لیے مختلف آیتیں موجود ہیں، مختلف دلائل موجود ہیں، مختلف مقامات پر پروردگار نے فرمایا
جاہدوا فی سبیلہ، اس کی عبادت کے لیے، اس کے ہر کام کے لیے بڑی کوششیں کرو. یہاں پر نئے انداز سے کیوں گفتگو فرما رہا ہے پروردگار کہ دیکھو سلم میں داخل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ جنگ مت کرنا، تم ایمان لا چکے ہو، ہمارے رسول کے ساتھ ساتھ ہو لیکن جنگ مت کرنا. یہ پروردگار فرمانا کیا چاہ رہا ہے؟ درود بھیجنا محمد تو یہی سے موضوع واضح ہو جائے گا کہ ولایت الہیہ اور قیامت یعنی کیا مطلب. ولایت الہیہ اور قیامت، پروردگار وہ سرپرستی جو پروردگار کی ہے اور اس کا تعلق قیامت سے. یقیناً یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے، وہ کہیں گے مولانا پچھلے سال بھی آپ نے یہی موضوع پڑھا تھا اور اس سال بھی یہی موضوع آپ پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیے پچھلے سال کافی لوگوں نے مجھ سے کہا، کافی تو نہیں ایک اچھی خاصی تعداد تھی، کہ مولانا آپ کی بات واضح نہیں ہو سکی، بہت اچھی طرح سے بہت سے اور پہلو تھے، بہت سی اور چیزیں تھیں، بہت سے اور نکات تھے، سوال ذہن میں رہ گئے. تو کوئی ایسی بات نہیں، قرآن کی آیت نہیں اتری کہ اگر ایک موضوع پر کوئی گفتگو کر لے تو اگلے سال اس پر موضوع پر گفتگو نہ کریں. مخصوصاً یہ کہ میری نیت یہ کہ مزید کچھ اور اگر باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا سکیں تو کما حق ہو اس موضوع کا میری بذات کے مطابق اور میری حیثیت اور اوقات کے مطابق اس موضوع کا حق ادا ہو جائے. ورنہ تو یقیناً جب ولایت الہیہ ہو اور بات قیامت کی ہو تو ہم جیسے انسانوں کی کیا مجال کے حق ادا کر سکیں. تو یہ وجہ تھی. اور پھر اگر آپ نے سمجھ لیا اس بات کو کہ پروردگار عالم اسلام پر رک نہیں رہا، ایمان پر رک نہیں رہا، عمل صالح کی بات نہیں کر رہا، پروردگار فرما چکا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے من عمل منکم صالحا، تم میں جو نیک عمل کرے گا اس کے ساتھ ہم یہ کام کر دیں گے. گناہ جو کرے گا توبہ کر لے گا ہم یہ کام کر دیں گے. لا تقنطوا، مایوس مت ہو جانا. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے جو پروردگار تمہیں آرام اور آسائش دینا چاہتا ہے اپنی توحید کے سائے میں، اس سے کبھی مایوس مت ہونا. گناہ کر لیا توبہ کرو، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. نیک عمل کرنا چاہتے ہو کرو، ہم بخش دیں گے. تو یہ گفتگو تو ہو گئی نا مختلف صورتوں میں. یہ یہاں سورہ بقرہ میں پروردگار فرمانا کیا چاہ رہا ہے؟ ایک نیا لفظ، ایک نیا حکم، ایک نئی کیفیت، ہمارے ساتھ جنگ مت کرو. پروردگار سوال یہ ہے کیا کوئی تیرے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر، مصر میرا نہیں ہے. نمرود، حداد، شداد، فرعون، حامان، یہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، پروردگار نے نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے زمین چٹوا دی، دریا نیل میں خون، میںڈک، جوؤں اور ٹڈیوں کا سیلاب لے آیا، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا. پروردگار تجھ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ تو پروردگار کیا کوئی لغو کام کا تو حکم دے سکتا ہے جو ابس ہو، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو؟ میں نے کئی سال پہلے یہاں پہ عرض کیا تھا پروردگار کہے دیکھو ہوا میں مت اڑنا. آپ کہیں گے پروردگار ہم میں طاقت ہی نہیں ہے تو کیوں ایسا حکم دے رہا ہے کہ ہوا میں مت اڑنا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے. کوئی نہ کوئی فلسفہ تو ہوگا. بات یہاں تک اگر آ گئی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اپنے ساتھ جنگ اور صلح کا ایک تصور رکھتا ہے. پروردگار اپنے ساتھ جنگ اور صلح کا ایک نظریہ اور ایک کانسیپٹ رکھتا ہے اور اس سے لوگوں کو بچانا چاہ رہا ہے. یہ بات اگر یہاں تک واضح ہو گئی تو میں بات کو مزید پھیلاؤں تاکہ مزید اچھی طرح سے بات واضح ہو جائے. دیکھیے پروردگار نے قرآن میں کہا من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ ذات میں شرک کرے گا اس کا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ان اللہ یغفر لمن یشرک بہ ولا یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پروردگار شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ جو ہے وہ چاہے گا، اس کی مشیت ہر ایک کو بخش دے گا. من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گرے فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الريح، ایسا ہے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہے، کوئی پرندہ اسے اچک کر لے جائے اور کسی دور دراز مقام پر پھینک کر آ جائے، یا ہوا چلے وہ تہوی بہ الريح، اور ایک ہوا کا جھپکر چلے اور اسے لے کر چلی جائے، تو شرک کرنے والے کا دل گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے. اور پھر پروردگار دیکھو شرک مت کرنا. تو پروردگار شرک ہو سکتا ہے. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی اس کا شریک مان لیں. اچھا تو یہ شرک ہو گیا. شریک مانیں گے
تو اس کے اختیارات بھی تو اس بیچارے دوسرے خدا کے جو خدا کے سامنے لائے اس کے اختیار کیا ہوں گے؟ اس کا تو کوئی اختیار نہیں ہوگا. کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کے سامنے آپ اپنا کوئی خدا بنا لیں؟ جو بھی آپ بنائیں گے اس خدا کی مخلوق ہوگا، کیونکہ آپ اس کی مخلوق ہیں. آپ نے ایک اور خدا بنایا، وہ خدا جو آپ نے بنایا اس کی مخلوق ہے. آپ نے کھجوروں کے بت بنا دیے، آپ نے حلوے کے بت بنا دیے، لکڑی کے پتھر کے بت تراش دیے. یہ سب آپ کی مخلوق ہیں، آپ اس کی مخلوق ہیں. تو یہ ہوگا کیسے؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی خدا کے مقابلے میں کوئی اور خدا کسی اور خدا کو لے آئے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ ممکن ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی، جب خدا کے مقابلے میں شرک کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اگر خدا کی ذات میں شرک کیا ہی نہیں جا سکتا، خدا کے مد مقابل کوئی دوسرا خدایا لایا ہی نہیں جا سکتا، تو وہ منع کیوں فرما رہا ہے؟ منع کیوں فرما رہا؟ وہ منع اس لیے فرما رہا ہے کہ دیکھو، اب وہی آیت جو آپ لوگ 10,000 1 لاکھ شاید لاکھوں کروڑ دفعہ سن چکے ہیں کہ پروردگار نے جب صفا اور مروہ کی بات کی، میں آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے آگے تک جانا ہے اور وقت پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کہ ختم نہ ہو جائے. پروردگار نے جب صفا مروہ کی بات کی، خانہ کعبہ کی بات کی، حج کے اعمال اور ارکان کی بات کی، تو پروردگار نے اس کے آخر میں کیا کہا تھا؟ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. دیکھو یہ صفا مروہ پہاڑیاں ہیں، یہ خانہ کعبہ ایک پتھر کی بنی ہوئی عمارت ہے، یہ حجر اسود پتھر ہے، یہ قربانی ایک جانور ہے. تم نے اگر نیک کام کیا، ان کا احترام کیا، من تطوع خیرا، جو نیک کام کرے گا تو خدا اس کا شکر بھی ادا کرے گا. اور خدا علم بھی رکھتا ہے، یعنی خدا تمہاری نیت کا علم بھی رکھتا ہے کہ یہ جو تم حجر اسود کو چوم رہے ہو، جو صفا و مروہ کے درمیان بھاگ رہے ہو، جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے لٹک رہے ہو، ناودان میزاب رحمت کے نیچے بارش کا پانی گر رہا ہے، یہ وہی مکے کی بارش کا پانی ہے جو کسی ہوٹل کے پاس، فندق کے پاس جا کر گرے. اوقات نہیں ہے غلیظ پانی، لیکن خانہ کعبہ کی چھت پہ گرے، میزاب رحمت سے آئے. مسلمان دھکے دے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کسی طرح سے پانی ہم پر گر جائے. دیکھو کوہ صفا پر جانا، سورہ واقعہ پڑھو، رزق میں وسعت ملے گی. تو یہ پتھر کی یہ پتھریلی پہاڑیاں کیا کریں گی؟ کہا ہمارا حکم ہے نا، جاؤ، ہمارا حکم ہے جاؤ. وہی بت جو مکے کی پتھریلی زمین کی مٹی اٹھا کر بنے تھے، خدا کو گوارا نہیں ہے، لیکن وہی مٹی جس سے خانہ کعبہ بنایا گیا خدا کو گوارا نہیں، بلکہ اس سے محبت بھی ہے. رکن یمانی کا بوسہ لو، رکن و مقام کا بوسہ لو، ملتزم پہ جاؤ، مستجار پہ جاؤ، جا کر بوسہ لو ان کا. پروردگار بتوں کی پرستش سے منع کر رہا ہے. اسی مکے کی مٹی کی تھی اور اسی مکے کی مٹی سے خانہ کعبہ بنا ہے، اس کو چومنے کا حکم دے رہا ہے. تو ہم بتوں کو چومنے تو کیا کہ ہمارا حکم نہیں ہے، یہاں ہمارا حکم ہے. درود بھیجو محمد علیہ. تو کیا خدا کے مقابلے میں کوئی خدا لایا جا سکتا ہے؟ نہیں لایا جا سکتا. تو پھر تو کیوں فرما رہا ہے میرے مقابلے میں کسی کو شریک مت کرنا؟ آواز آئے گی دیکھو تم اپنی نیت میں ہمارے سامنے کسی کو مت لانا. حقیقتاً تو تم لا ہی نہیں سکتے. نیت میں کسی کو ہمارے برابر سمجھ کے اس کی عبادت نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا. جھگڑا ہمارا تمہاری نیتوں سے ہے. کسی خدا کو ہمارے مقابلے میں لانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اب ایک مثال دے دوں میں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے سب، اگر میں اعلان کر دوں کہ صاحب پاکستان کی صدر مملکت بھی ہے، ہمارے وزیر اعظم بھی ہے، چیف جسٹس صاحب بھی ہے، آرمی چیف بھی ہے، بڑے بڑے عہدے ہیں سارے، ہمارے گورنر صوبوں کے، وزرائے اعلیٰ ہیں تمام صوبوں کے، اور جو بڑے بڑے عہدے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر کہوں بھائی آپ لوگ سب متفق ہیں کہ آج سے میں اس ملک کا صدر بن جاؤں؟ آپ کہیں گے جی. میں بھی یہ ایوان صدر تک بات پہنچے تو صدر محترم اس بات کو سن کر ایک زیر لب تبسم کریں گے اور اس خبر کو سائڈ میں رکھ دیں گے، کہیں گے کرتے رہے، خالد نو میں بیٹھے ہوئے 500 1000 1500 لوگوں کی حیثیت کیا ہے. ہاں اگر کسی متعلقہ قومی ادارے میں یہ بات ہو کہ صدر کو غیر قانونی طریقے سے ہٹایا جائے تو وہاں پر مشینری حرکت میں آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ملکی ڈھانچے میں رد و بدل کا خطرہ ہے، ملک کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. ہال میں بیٹھے ہوئے عزادار بیچارے کیا کر لیں گے؟ بات تو وہی ہے. ہم نے بھی طے کیا کہ صدر آج سے میں ہوں، وہاں پہ بھی طے کیا جا رہا ہے کہ صدر کل سے کوئی اور ہوگا. تو یہاں پر اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا، وہاں پر اقدام کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ اس قابل ہے کہ ملکی آئین کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے، ملک میں کے ڈھانچے میں خرابی لائی جا سکتی ہے. تو پروردگار تمام کے تمام انسان جمع ہو جائیں. ان تکفروا من فی الارض جميعا، تم اور
اور کائنات کے تمام لوگ اگر کافر ہو جائیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، خدا کہہ رہا ہے، تو پھر ہمارے مقابلے میں خدا لانے کو منع کیوں کیا گیا؟ کہا دیکھو تمہاری اوقات نہیں، تمہاری نیتوں کی بات ہے، اپنی نیت میں مت لانا، یہ تمہاری نیت تمہیں نقصان پہنچائے گی، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پروردگار عالم کون ہے؟ کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، میں شہادت کبریٰ اور شہادت عظمیٰ کا جو لفظ ہے اس پر گفتگو کر کے آپ کے سامنے ایک نتیجہ پیش کر کے اور پھر مصائب کی منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ شہادت کبریٰ کیوں؟ حسین ابن علی کی شہادت شہادت کبریٰ کیوں؟ یاد رکھیے کائنات میں کوئی شہادت نہ اس سے بڑی تھی، نہ ہے، نہ ہو پائے گی۔ کیوں؟ اس پر گفتگو ہو رہی ہے ابھی، آپ کے ذہن میں موضوع رہے، عنوان رہے، اور پھر ولایت جو پروردگار کی ولایت الہیہ ہے اور قیامت، اس سے مربوط کر کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ امید یہ ہے کہ آج یہ پوری گفتگو ختم ہو جائے اور آج کی کوئی بات کل کے لیے باقی نہ رہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کا بہت زیادہ تہ دل سے خواستگار ہوں، مؤدبانہ التماس ہے۔ پروردگار کیا ہے؟ ہر چیز پروردگار نے جب رسول خدا کو بلوایا معراج پر تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میں آیت چھوڑ بھی دوں، آپ سب کو آتی ہے، وہاں پر لے کر گیا پروردگار۔ کیا کہا پروردگار نے؟ لنریہ من آیاتنا، اور یہ آیات کیسی تھی، یہ نشانیاں کیسی تھی؟ لقد رآ، پروردگار نے کہا دیکھا ان آیات کو، من آیات ربہ الکبریٰ، ہمارے حبیب نے جب ہم نے معراج پر بلایا تو اپنے پروردگار کی عظیم ترین آیتوں کو دیکھا۔ کبریٰ اکبر مذکر، کبریٰ مؤنث، آیات لفظ مؤنث ہے تو اس لیے آیت کے ساتھ لفظ جو آئی صفت وہ کبریٰ، بڑی ترین، سب سے بڑی، عظیم ترین، کبیر ترین آیتوں کو دیکھا۔ تو پروردگار تیرے جس بندے نے تیری بڑی سب سے آیتوں کو دیکھا ہے اور سب سے عظیم ترین علم جس کے پاس ہے، جو سب سے زہد کے بلند ترین مرتبے پر ہے، جو اکبر عباد ہے، جو اعظم عباد ہے، ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار جب وہ حبیب تیرا دنیا سے گیا تو کسی مسلمانوں میں سے کسی نے اس دن کو شہادت کبریٰ نہیں کہا۔ آیتیں دیکھی تھی ختمی مرتبت نے، آیات ربہ الکبریٰ، لیکن شہادت جو ہوئی، وفات جو ہوئی، وصال جو ہوا ختمی مرتبت کا، اس کو نہیں کہا گیا شہادت عظمیٰ ہے، شہادت کبریٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا حسین ابن علی نعوذ باللہ رسول خدا سے بڑے ہیں؟ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کے لیے رسالت کو سمجھنا پڑے گا، اور رسالت اور توحید کو جب سمجھنا ہوگا نا تو آپ کو قرآن میں جانا پڑے گا، اور قرآن میں جب جائیں گے نا تو یہ مت سمجھیے گا قرآن میں جب جائیں گے تو وہاں توحید کا ذکر ہوگا۔ عجیب توحید ہے کہ جب آپ قرآن سے توحید کو پوچھنے جائیں تو وہ شرک کی طرف رجوع کروا دیتی ہے۔ توحید سیکھنا چاہتے ہو نا، جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، پروردگار تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ۔ عجیب توحید ہے جس کا آغاز شرک سے ہو رہا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اب یہ جملہ حلق تک آ گیا، مجھے کہنے دیجئے کہ الحمدللہ ملک میں جو حالات ہیں، ریلیاں نکل رہی، جلوس نکل رہے اور احتجاجات ہو رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے تمام، کوئی کسی کا پتلا جلا رہا ہے، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا قطعاً، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن بہرحال خدا جلد سے جلد ہمارے ملک کو اور ہمارے تمام پڑوسیوں کو، بھائی ہمیں رسول خدا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، تو ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، ہم اپنا بھی بھلا چاہتے ہیں، ہم بھی سکون سے رہیں، آپ بھی سکون سے رہیں، تو ہم کو بھی پروردگار خوشحالی کی طرف لے کے جائے، ہمارے تمام پڑوسی ممالک کو، جو ہمارے گھر کے برابر میں رہتا ہے اس پڑوسی کو بھی، اور جس کی سرحدیں ہم سے ملتی ہیں اس کو بھی، ہر جگہ خوشحالی ہو۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اپنے رسول کے حکم پر چلتے ہیں، ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ تمام وہ زبانیں خاموش ہیں ان جلسے جلوسوں پر جو فرزند رسول کی یاد میں نکلنے والے جلوسوں پر قینچی کی طرح چلنے لگتی ہیں۔ کہیے نا حضور بدعت ہے، ارے مجسمے چل رہے ہیں بدعت ہے، پتہ ہے نا والی وارث موجود ہے ملک کے، لیکن جو حسین کا والی وارث ہے وہ تو عالم غیب میں ہے، جو کہنا ہے کہتے رہو، مظلوم بیٹا ہے فاطمہ کا، جو زبان چل رہی ہے چلتی رہے، جب وارث آئے گا تب پتہ لگے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ درود بھیجو محمد علیہ
پروردگار جلد سے جلد ہم سب کو، پورے پاکستان کو سکون، امن، چین، ترقی نصیب فرمائے، اور جو ہمارے ملک کے سیاسی لیڈر ہیں، غیر سیاسی لیڈر ہیں، جتنے بھی جو کام بھی کر رہے ہیں، پروردگار ان کی نیت کو صالح اور نیک کرے، ان کے عمل جو وہ اچھے عمل کرے اس میں ان کی مدد کرے۔ بہرحال تو یہ شہادت کبریٰ اور شہادت عظمیٰ، یہ پہلے خدا کو سمجھنا پڑے گا۔ پروردگار رسول خدا کو کبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنی عظیم ترین آیتیں جب دکھلا رہا ہے تو رسول خدا کی بات کر رہا ہے، لیکن شہادت جو ہوئی تو قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم کسی اور کی شہادت کو کہا، رسول خدا کے وصال کو نہیں کہا۔ تو پہلے پروردگار عالم کو سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم ہے کون، اور پروردگار عالم کے بارے میں ہماری عقل کہاں تک کا سفر کر سکتی ہے۔ مولا کائنات نے ایک عجیب بات کری نہج البلاغہ میں، فرمایا سبق فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب فی الدنو فلا شیء اقرب منہ۔ بخدا یہ اس زبان کے علاوہ کسی زبان سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس زبان نے رسول کی زبان چوسی ہے۔ سبق فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب فی الدنو فلا شیء اقرب منہ فلا استعلاؤہ باعدہ عن شیء من خلقہ ولا دنوہ ساواہم فی المکان بہ۔ چار جملے ہیں، خطبہ ہے، پورا خطبہ ہے، چار جملے ہیں، مجھے اس پر گفتگو کرنے دیجئے اور پھر میں آپ کو لے کر آؤں گا ایک اور خطبے کی طرف مولا کائنات کے، اور پھر تھوڑی سی گفتگو توحید پر، رسول خدا کی روح کے بارے میں، رسول خدا کے قلب کے بارے میں، اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ گھڑی ہٹا دی ہے، مجھے بار بار اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے، تو دیکھیے اس کا کیا تعلق ہے۔ مولا کائنات فرمانے، خوب اچھی طرح سنیے گا، مولا کائنات کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں سبق فی العلو، پروردگار بہت آگے نکل گیا اپنی بلندی میں، اتنا آگے نکل گیا، فلا شیء اعلی منہ، کہ اس کے وجود سے اعلیٰ بلند مرتبہ کوئی وجود ہے ہی نہیں، وقرب فی الدنو فلا شیء اقرب منہ، اور یہ انسانوں سے اپنی مخلوقات سے اتنا نزدیک ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پروردگار سے زیادہ کوئی انسانوں کے نزدیک نہیں ہے۔ کانٹرڈکٹ، متضاد دو باتیں، کس طرح سے؟ بھائی وہ وجود ہی ایسا ہے نا کہ جس کے بارے میں گفتگو کرے یا رسول خدا کرے یا مولا کائنات کرے۔ لقد رأى من رب آیات ربہ الکبریٰ، کہا دیکھو سبق فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب فی الدنو فلا شیء اقرب منہ فلا استعلاؤہ بعدہ عن شیء من خلقہ ولا دنوہ ساواہم فی المکان بہ۔ عجیب جملہ ہے، بخدا عجیب، اتنا خوبصورت جملہ ہے، جانے قربان ہو ہماری مولا کائنات کے قدموں کی خاک پر۔ کہا کہ جب اس کی بات کی اور ذات کی، اس کی حقیقت کی بلندی کی طرف اشارہ کرو نا، فلا شیء اعلی منہ، اس سے زیادہ بلند مرتبہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے، اور جب وہ نزدیک ہوتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں ہے۔ لیکن اے انسان سن لے، اس کی بلندی، اس کی دوری اور قربت کو دیکھ کر کبھی یہ مت سمجھنا کہ وہ جسم رکھتا ہے، دور ہو رہا ہے تو ایسے دور ہو رہا ہے جیسے کوئی جسم سے دور ہو۔ اور جب میں نے اس کی قربت کی بات کی تو میں نے کہا کہ جب وہ انسان کے نزدیک ہوتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں ہوتا۔ تو یہ مت سمجھ لینا کہ اگر تم کسی مقام پر ہو تو خدا بھی اس مقام پر ہے۔ مولا کائنات نے دو جملے کہے، انسانی ذہن کو پڑھا، یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اگلا جملہ فرمایا فَلَاسْتِعْلَاؤُهُ بَعْدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ، نہ تو اس کی بلندی اسے اپنی مخلوق سے دور کرتی ہے اور نہ اس کی اپنی مخلوق سے قربت کسی مقام پر اپنی مخلوق کے ساتھ اسے اکٹھا کرتی ہے۔ کیسے؟ وہ مادہ اور مادیت سے نہیں ہے، تم اس کی گرفت میں ہو، اس کی پکڑ میں ہو، اس کے قبضے میں ہو، اس کا ارادہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے پروردگار عالم۔ اگر یہ پروردگار عالم ہے تو یہ حقیقت بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، مزید توجہ درکار ہے۔ وہ وہاں پر ہے، دور گیا تو اتنا گیا، مولا فرما رہے فَلَاسْتِعْلَاؤُهُ بَعْدَهُ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ، اتنا دور ہے کہ اس سے آگے کوئی ہے ہی نہیں، بلند اس سے کوئی ہے ہی نہیں، نزدیک ہے اس سے پاس کوئی نہیں۔ ابھی جو حقیقت وہاں پر ہے، کہاں پر ہے مجھے بھی نہیں پتا ہے کدھر، یہ جب وہاں سے چلے گی عالم غیب سے تو پھر یہ وہاں پر ولایت الہیہ نمودار ہوگی نا، جو موضوع ہے میرا، ولایت الہیہ اور قیامت۔ جہاں سے وجود خدا چلے گا اور جہاں پر آ کر ٹھہرے گا وہاں ولایت الہیہ ہوگی۔ جہاں خدا کا وجود عالم غیب سے شہود میں نہیں آئے گا، غیب سے ظہور میں نہیں آئے گا، چھپا ہوا ہے،
مخفی ہے، عیاں نہیں ہوگا، یہ پوشیدہ ہے، آشکار نہیں ہوگا. جہاں پر یہ اگر آشکار ہوگا وہیں پہ ولایت الہیہ ہوگی. یہ ابو جہل ابو لہب کے پاس تو نہیں آئے گا نا، یہ صلب عبداللہ کو دیکھ کر آئے گا، یہ صلب ابو طالب کو دیکھ کر آئے گا، یہ وجود صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کو دیکھ کر آئے گا. مولانا یہ بات آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کا وجود، ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ مادہ نہیں ہے، وہ حرکت نہیں ہے، نہ اس میں سکون ہے، وہ ہر چیز سے مبرہ اور منزہ ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو خدا کا وجود نہیں آئے گا بلکہ اس کا ارادہ آئے گا، اس کی مرضی آئے گی، اس کا علم آئے گا، اس کی قدرت آئے گی. یہ آئے گی کیسے؟ سورج کی روشنی سفر کر کے آتی ہے نا نیچے تک. کیسے آتی ہیں سورج کی برکتیں؟ وہ شعاؤں کے ذریعے آتی ہیں. کیسے آئے گی؟ مولا کائنات نے فرمایا، پھر چلیے مولا کائنات کے دروازے پر، لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ ولکن الناس لا یفقہون یا لا یعلمون. خدا نے اپنی ذات کی تجلی قرآن میں کر کے دکھا دی. یہ لوگ نہیں سمجھ رہے یہ قرآن آیا کیسے، قرآن نازل کہاں ہوا. سمجھ میں آیا کہ آپ کو ولایت الہیہ کو سمجھنے کے لیے، قیامت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے توحید کو سمجھنا پڑے گا. توحید کو سمجھنے کے بعد علم الہی کو سمجھنا پڑے گا. علم الہی کا نزول کیسے ہوا، یہ ریویلیشن کیسے ہوا، یہ حقیقت ریویل کیسے ہوئی، یہ تنزیل کیسے ہوئی، یہ اپنے درجات کو طے کرتی ہوئی اس عالم مادہ میں آئی تو کیسے آئی. ایک سوال ہے نا. یہ قرآن سے پوچھا جائے گا جا کر کس طرح سے ہوئی. عجیب جملہ ہے. مولا کائنات پھر دوبارہ آج انشاءاللہ کہ مولا کائنات پسند فرمائے، ہم سب کی جو دعا کریں کہ مولا کائنات کا کئی دفعہ ذکر آ گیا ان کے کلام کی صدقے میں برکت میں. فرماتے ہیں یہ دیکھیے پھر توحید کے بارے میں، یہ توحید پر بات کی دوبارہ. فرمایا پہلا خطبہ بہت مشہور ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائل ولا یحصی نعمہ العادون. یہ بہت معروف خطبہ ہے، پہلا خطبہ ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہے، تو مجھے بھی یاد ہے. تو فرماتے ہیں مولا اس کے اندر اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ اخلاصہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ. کیا فرما رہے ہیں مولا؟ کیا فرما رہے ہیں؟ اول الدین معرفتہ، سب سے پہلی دین کی بنیاد اس کی شناخت ہے. جب پہچان لیا کوئی ہے بنانے والا، کوئی خالق ہے، ایتھیسٹ تو نہیں ہو، خدا کے منکر دہری ملحد تو نہیں ہو. اب جب معرفت حاصل کر لی، اول الدین معرفتہ، سب سے بنیادی معرفت شناخت، سب سے بنیادی دین کی چیز اس کی معرفت ہے. ہو گئی؟ اچھا اب آگے بڑھو. وہ کمال معرفت ہی، لیکن انسان یاد رکھنا یہ معرفت کے ابتدائی زینے اور سیڑھی پر مت رک جانا، بلکہ معرفت کے درجات کو طے کرتے ہوئے اوپر تک جانا. علی بن ابی طالب اس لیے نہیں آیا کہ تم لوگ زینے کے پہلے سیڑھی پر کھڑے ہو کر رک جاؤ، بلکہ علی بن ابی طالب اس لیے آیا، قرآن اس لیے آیا، رسول اس لیے آیا کہ تمہیں کمال تک پہنچائیں. کہا کہ دیکھو جب علی بن ابی طالب نے بتایا نا کہ اول الدین معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ، جب اس کی شناخت کی معرفت کے کمال تک پہنچے تو اب تصدیق کرو کہ یہ وہی خدا ہے. ذرا کمزور سا حکم مت لگانا، کمزور عقیدہ مت رکھنا. اول الدین معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ. اب تصدیق تک جب پہنچ گئے تو تصدیق کا کمال کیا ہوگا؟ قربان جب مولا کائنات کے دیکھو دین کی بنیاد معرفت ہے، معرفت کا کمال تصدیق ہے، تصدیق کا کمال اس کی توحید ہے، توحید کا کمال اس کا اخلاص ہے، اخلاص کا کمال اس کی صفات کی نفی ہے. کس طرح سے توحید کو درجہ بدرجہ مولا کائنات نے پیش کیا. کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، ہر صفت کے منکر ہو جاؤ. کیوں منکر ہو جاؤ؟ کیونکہ تم اگر صفات کی بات کرو گے اپنی صفتوں کی طرح سمجھو گے کہ جب ہم پیدا ہوئے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، پھر ہم کاتب بنے، عالم بنے، ڈاکٹر انجینئر بنے، ہم تھے صفت نہ تھی. وہ ایسا ہے کہ دیکھو اس طرح سے صفت کا اقرار مت کرنا، مشرک ہو جاؤ گے اپنی صفات کی طرح. یہ علی ابن ابی طالب ہے جو مخلوق کے انداز سے مبرہ اور منزہ کر رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کو. ہر چیز کی بنیاد بتائی، بنیاد کا کمال بتایا، اور کمال کو ایسے مقام پر لے جا کر ختم کیا جہاں عقل انسانی دنگ ہے. اے علی اب تو ہی بتلا کہ یہ خدا کیسا ہے جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ ہر صفت کی نفی کر دو. کس طرح سے پروردگار کی گفتگو فرما رہا ہے مولا کائنات.
ہر صفت کی نفی کر دو. جب وہ وہاں پر ہے تو اب اس نے نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ کہا کہ ہم تو عالم غیب میں ہیں. اب دوبارہ اسی حدیث پر تھوڑی سی گفتگو کرنے دیجئے. توحید کیا ہے؟ اب یہاں پر بندہ ہے اور خدا ہے، لیکن کیا بندے اور خدا کا جو تعلق مولا کائنات نے بتایا، اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ. یہ جو مولا کائنات نے اسٹیجز بتائے، یہ جو مولا کائنات نے مختلف درجات بتائے، خوب اچھی طرح سے ذرا توجہ کیجئے. اچھا مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. میرے خود پلے پڑاؤ کچھ تو میں آپ کو بتاؤں نا. مولا کائنات گفتگو کریں خدا کے بارے میں، یہ ہم لوگوں کی اوقات کیا کہیں؟ خوب اچھے سے سمجھ لیجئے. ارے مولانا آپ کو سمجھ میں آیا؟ ارے ہماری تو اسی بات پر میں خوش ہوں کہ مولا کائنات کے جملات دہرا رہا ہوں، مجھے اسی پر خوشی ہو رہی ہے اور آپ کے کانوں سے ٹکرا رہا ہے. دیکھیے عجیب بات ہے، بندہ ہے اور خدا ہے. یاد رکھیے گا، ولایت الہیہ، شہادت عظمی اور کبریٰ، اور اب یہ توحید. بندہ خدا کی ذات کی معرفت میں سفر کر رہا ہے. ابھی تک بندہ اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھ رہا. کہا کہ تم بنیاد یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، پھر معرفت کے کمال پہ جاؤ. اس کی معرفت کا کمال، اس کی تصدیق کا کمال، اس کی توحید کا اخلاص، اس کے اخلاص کا کمال، صفات کی نفی، یہ سب خدا کے بارے میں ہے نا. یہ انسان کہاں پر ہے؟ انسان دیکھ، وہ نیچے نہیں آئے گا، تجھے اس منزل پر جانا پڑے گا. لیکن جب یہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے گا، کوئی تو بندہ ایسا ہوگا نا، کوئی تو آمنہ کا لال ہوگا، عبداللہ کا لخت جگر ہوگا کہ جو اس مقام پر پہنچے کہ توحید کو خالص دریافت کر لے. جب وہ توحید کو خالص دریافت کرے گا، اب کوئی اگر کہتا رہے رسول خدا نعوذ باللہ کبھی نجس کنویں کا پانی پی لیا، کبھی نعوذ باللہ مردار کھا لیا، بھائی وہ جانے، رسول خدا جانے. پلے صراط پر رسول خدا نہیں، مولا کائنات کا گریبان پکڑے کہ تم یہ رسالت کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہو. اس سے پوچھو نا، رسالت جو 10 سال کی عمر سے غار ہرا میں ساتھ جا رہا تھا. تو کوئی اگر ایسا بندہ ہو جائے کہ جو وہاں تک پہنچ جائے، تو پروردگار مولا کائنات، یا رسول اللہ اب آپ سے سوال ہے کہ یہ بندہ محنت کر کے، زحمت کر کے پیدا ہوا، باپ نہیں تھا، 2 برس کی عمر میں ماں مر گئی، کبھی چچا نے پالا، کبھی دادا نے پالا، اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا تھا نہیں، یہ کسی مکتب میں نہیں گیا، تربیت جو بھی جیسی بھی ملی یا چچا نے کی یا دادا نے کی یا ماں نے کی. تو یہ یتیم بچہ کہ جو بے سرپرستی کے عالم میں، فقر اور تنگدستی کے عالم میں، بیچاری اور مظلومیت کے عالم میں پلتا بڑھتا رہا، یہ کیسے اس مقام پر پہنچ گیا؟ یہ ایسے نہیں ہے جو اکتسابی بات کی جائے، یہ صلب عبداللہ کی برکت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صلب عبداللہ طاہر و طیب ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں رحم آمنہ طیب و طاہر ہے. وہ جا کر اپنا قبلہ درست کرے جو حضرت عبداللہ کو جہنم میں بھیج رہا ہے، جو جناب آمنہ کے بارے میں کہ کافرہ تھی. یہ استعداد آئی تو کیسے آئی؟ جب کسی مکتب میں تربیت نہیں پائی تو یہ آئی استعداد تو کیسے آئی، کہاں سے آئی؟ ماننا پڑے گا کہ صلب میں کوئی نہ کوئی طہارت تھی. یہ ہم کہتے ہیں نا چھٹے امام کی بدولت کہ انکم، میں گواہی دیتا ہوں کہ کیا تھے آپ کہاں پر تھے؟ فی الارحام المطہرہ والاصلاب الشامخہ. یہ وہ سلسلہ ہے. اب یہ بندہ وہاں تک پہنچ گیا. جب یہ بندہ محنت کر کے وہاں تک پہنچا تو اب وہاں سے کیا ملے گا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. حبیب تم نے محنت کر کے، زحمت کر کے، پتھر کھائے، پیروں میں کانٹے گھپے، تم وہاں تک آئے. اب ہم تمہیں جبرائیل کے ذریعے ایسی دولت دیں گے قرآن کی کہ جس کے بعد ہم یہ کہیں گے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ دولت ہم نے کسی کو نہیں دی. کتاب ایسی دیں گے تمہارے قلب پر، وہ مہیمن علی ذلک کلہ، کہ جو تمام کی تمام کتابوں پر حاوی ہوگی. رسالت تمہاری سب کی رسالت پر حاوی ہوگی، کتاب تمہاری سب کی کتابوں پر حاوی ہوگی، توحید تمہاری سب کی کتابوں پر حاوی ہوگی. یہ کس پر اتری؟ یہ کتاب کس پر اتری؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، تمہارے دل پر. اب بات آ گئی دل کی. محمد میں نے شروع میں کہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ رسول خدا کی روح پر گفتگو ہوگی. یہ رسول خدا کے قلب کی بات آ گئی، دل کی بات آ گئی رسول خدا کے. اب یہاں سے مزید آگے بڑھے. کہا کہ دیکھو، یاد کرو جنگ بدر میں استستغیثون ربکم، یہ قرآن کی بات ہو رہی، قرآن اترا. اب اس بندے نے، اس نیک مظلوم
تنہا بے یار و مددگار بندے نے اتنی محنت کی وہاں تک پہنچ گیا، خدا کچھ دے گا نا. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اپنی تجلی تمہارے قلب پر نازل کی. یہ قلب مصطفیٰ کو کوئی معمولی چیز مت سمجھیے گا. قلب مصطفیٰ، ونزلنا، سورہ نحل میں ارشاد ہوا ونزلنا علیک القرآن نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. دیکھو حبیب، ہم نے تم پر کتاب نازل کی. کس کے دل پر؟ تمہارے دل پر. یہ محمد مصطفیٰ کے دل کی بات آپ دیکھیے، واقعی محمد مصطفیٰ کے دل کی بات دیکھیے. ہم نے کتاب کو تمہارے دل پر نازل کیا. قلب مصطفیٰ کی وسعت دیکھیے کہ جہاں پہ توریت زبور انجیل کی کوئی کونے میں پڑی ہے، ہم نے تمہارے دل پر نازل کی کتاب. اس کی حقیقت کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے. وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ مسلمین کے لیے. اچھا، مسلمین کے لیے جو خوشخبری ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، یہ کس کے ذریعے ملی؟ قرآن کے ذریعے. یہی مسلمان دھوکہ کھا گئے، یہی حماقت کے ڈونگرے برسے ان بدنصیب مسلمانوں کے دماغ پر. ارے بھائی، قرآن تو ملا لیکن بیچ میں قلب مصطفیٰ کو کیوں بھول گئے؟ اللہ قلب کا، اگر اس قلب کو ہٹا دو، ارے نہ تمہارے پاس ہدایت ہے، نہ خوشخبری ہے، نہ رحمت ہے. نزل علی قلب کا، ہم نے تمہارے دل پر نازل کیا، یہ تمہارے قلب پر نازل کیا. اچھا، یہ سب کے لیے. اس کا مطلب یہ پوری امت کے اگر دل میں کہیں بھی کسی ہماری ماں بہن بزرگ ہستی کے دل میں سکون ہے، کہیں خوشخبری ہے، پروردگار کی رحمت سے امید ہے، تو یہ قلب مصطفیٰ کے صدقے میں کتنے مسلمان ہیں آج؟ 1.5 ارب ہیں. 1.5 ارب لوگوں کے دل کی حالت دیکھیے. یہ مت کہیے گا کہ 1.5 ارب دل ہے، بلکہ دل کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. گھر سے نکلنا ہے روزی کے سلسلے میں خوف اور ڈر ہے، ملے گی یا نہیں ملے گی. کہیں پر شادی بیاہ کے مسائل ہے، خوف اور ڈر ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا. بیماری ہے، خوف اور ڈر ہے، شفا ملے گی یا نہیں ملے گی. جتنے جتنے انسانی عادات و اطوار، جتنے جتنے مسلمانوں کے دل پر ٹوٹنے والے غم، آفات، بلائیں، اتنا اتنا محمد مصطفیٰ کا سکون انلمیٹڈ، لا محدود، لا متناہی. بشریٰ ورحمۃ للمسلمین، ہم نے اس لیے نازل کیا. اچھا، اس لیے نازل کیا. دوسری آیت، استستغیثون ربکم، وہ یاد کرو وقت جنگ بدر کا جب تم اپنے پروردگار کو استغاثے کے لیے پکار رہے تھے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، پروردگار کو تم نے پکارا مدد کے لیے. پروردگار نے تمہاری دعا پر، پکار پر لبیک کہی، اور پھر یہ کہا کہ دیکھو فانی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 ملائکہ بھیجوں گا پے در پے، ایک کے پیچھے ایک. وما جعلہ الا بشرى ولتطمئن به قلوبکم. یہ بھی آیت ترجمہ سن لیجیے، پھر ہم آتے ہیں اس کی شہادت کبریٰ کی طرف. کہا کہ دیکھو، یاد کرو وہ وقت جب جنگ بدر میں تم پروردگار سے استغاثہ کر رہے تھے، مدد کے لیے بھیک مانگ رہے تھے پروردگار سے. پروردگار نے کیا کیا؟ فاستجاب لکم، تمہاری پکار پر لبیک کہا، تمہاری دعا قبول کی، اور کہا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 ملائکہ بھیج رہا ہوں ایک کے پیچھے پش سر ہم، پے در پے، رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جب یہ خبر آ گئی تمہارے پاس، وما جعلہ اللہ، یہ جو اللہ نے بھیجے نا 1000 ملائکہ ایک کے پیچھے ایک، یہ صرف اور صرف اس لیے بھیجے تھے، وما جعلہ اللہ الا بشریٰ، یہ تمہاری لیے خوشخبری، اور ولتطمئن بہ قلوبکم. بہت توجہ فرمائیے گا آیت پر. بشریٰ کہتے ہیں خوشخبری کو، بشارت. بشارت کا تعلق کس سے ہے؟ اولا و بالذات امیڈیٹ افیکٹ جو ڈالتی ہے خوشخبری کہاں پر ڈالتی ہے؟ کان پر، کان سے دل پر. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خوشخبری بھی سنائی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے سکون بھی دیا. یہ جو پروردگار نے کہا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کو پکار رہے تھے. یہ جو رب بنا ان کا، یہ کس کے نتیجے میں بنا؟ یہ محمد مصطفیٰ کے دل کے نتیجے میں بنا. یعنی محمد مصطفیٰ کا دل ایسا ہے کہ اس کے دل کے صدقے میں ملائکہ اترے، تمہارے دل کو سکون اس کے صدقے میں ملا. تو جب یہاں تک بات آ گئی، اب یہ محمد مصطفیٰ کا دل ظرف ہے، برتن ہے، کس چیز کا؟ قرآن کا. اس میں قرآن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. پروردگار خود فرما رہا ہے سورہ احزاب میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، قرآن کا ارشاد ہے. دیکھو لوگوں، اللہ نے
کسی بھی انسان کے دل میں رسول خدا انسان ہے یا نہیں ہے نا؟ انسان انسانی ڈھانچے میں تو ہے، انسانی سانچے میں ہے، انسانی شکل و صورت میں ہے، انسانی اعمال انجام دیتے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے، لیکن ہے تو ما جعلہ اللہ، کسی کے بھی دل میں پروردگار نے لرجل، کسی بھی مرد کے دل میں پروردگار نے من قلبین، دو قلب نہیں رکھے فی جوفے، رسول خدا کے پاس بھی ایک ہی قلب ہے، اس قلب کو پورا کا پورا قرآن آ کر گھیر چکا ہے۔ میں نے کہا نا وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، ہم نے تمہارے دل پر قرآن اتار دیا۔ اب رسول خدا کے دل میں کوئی اور جگہ بچی ہے یا نہیں بچی؟ دوسرا دل نہ میرے پاس، نہ آپ کے پاس، نہ رسول کے پاس، یہ ایک ہی دل ہے اور پورا کا پورا قرآن سے بھر چکا ہے۔ اب اگر یہ پورا کا پورا دل قرآن سے بھر چکا ہے تو اگر رسول خدا کہیں فاطمہ بہجت و قلبی، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، تو مجھے ایک سوال کرنے دیجئے، یا رسول اللہ یہ کس دل میں فاطمہ کا سکون ہے؟ کہیں گے اسی دل میں کہ جس میں قرآن اترا ہے، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ اس میں تو پورا کا پورا قرآن سما چکا ہے، اب فاطمہ کی محبت کہاں آئے گی؟ حسن حسین کی محبت کہو، علی کی محبت کہو، دو دل آپ کے پاس ہے نہیں، دل میں قرآن اتر چکا ہے، جگہ کچھ بچی نہیں، تو یہ فاطمہ علی حسن حسین کی محبت آئے گی تو کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا سیدہ سے ایک تعلق ہونا چاہیے کہ اسی کی بدولت سیدہ کی محبت قلب رسول خدا میں قرآن کے وجود سے نہ ٹکرائے، حسن اور حسین کی محبت نہ ٹکرائے، علی مرتضیٰ کی محبت نہ ٹکرائے۔ تو اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ اگر بخاری میں حدیث ہے، اگر مفتی قندوزی حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اگر مسلم میں حدیث ہے، اگر نسائی میں حدیث ہے، اگر المناقب ابو بکر مردوی اصفہانی کی حدیث ہے، اگر ام المومنین فرما رہی ہیں حسین ابن علی کے قتل کے بارے میں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ کیونکہ رسول خدا کے قلب میں توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اگر کسی کے قتل پر رسول خدا بے چین ہو جائیں اور خلد کو چھوڑ کر دنیا میں آ جائیں، تو اب یہ شہادت ہوگی شہادت عظمی، یہ شہادت ہے شہادت کبریٰ۔ یحییٰ کی شہادت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نوح کی شہادت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، حتیٰ رسول بھی اگر شہید ہوتے اس شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ خلد چھوڑ کر جو ہے رسول خدا وہ صرف حسین کے لیے چھوڑ کر آئے۔ تو خبردار کسی بھی شہادت کو اس کے مقابلے میں لایا جا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے مسلمان ہمیشہ سے کہتے آئے شہادت کبریٰ حسین کی ہے، شہادت عظمی حسین کی ہے۔ جب خبر آئی کربلا سے جناب ام سلمہ کے پاس تو غش کھا کر گر پڑی۔ علامہ امام عبد البر نے کتاب الاستیاب میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں جناب ام سلمہ کے پاس موجود تھا کہ جب جناب ام سلمہ نے اس شیشی کو دیکھا کہ جس میں تازہ خون تھا، کہا یہ رسول خدا نے دیا تھا، اور کہا تھا جب حسین میرا بیٹا قتل ہوگا۔ چیخ کی آواز بلند ہوئی، عبداللہ ابن عباس دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ میں نے ابھی رسول خدا کو دیکھا ہے، برہنہ سر برہنہ پا، خاک آلود سر مبارک ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کس حالت میں ہیں؟ بغیر امامے کے، بغیر کلہ کے۔ کہا کہ دیکھو میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون لے کر عرش اولیٰ پہ جاؤں گا۔ حسین پہلی محرم ہے، آج رخصت کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ اب بھی کیا سمجھ میں آئے گا ہمارے؟ تو ہمیشہ ماں کی نگاہوں سے دیکھیے، ہے کوئی ماں جو آپ کے آنسو جب نکلتے ہیں نا دعا کرتی ہے؟ اگر آپ کسی عام بچے، معصوم بچہ ہو، بے گناہ ہو، اس کے پیر سے کانٹا نکالیں، 4 پانی کے قطرے حلق میں ٹپکا دیں، اسے کسی مشکل سے بچا لیں، اس کی ماں کتنا شکریہ ادا کرے گی؟ یہ حسین کی ماں، یہ تعزیت کا باعث نہیں بنتے آپ کے آنسو؟ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں گریہ کیجئے حسین پر، آپ کے آنسو سیدہ قبول کرتی ہیں۔ کہا کہ بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ، گئے حسین ابن علی، کہا کہ ایسا کام دن کی روشنی میں ہوتا ہے۔ بحث کی تکرار کی آواز بڑھی دارالامارہ سے مدینے میں، ہاشمی نوجوان دوڑتے ہوئے آ گئے، اللہ اکبر،
حسین ابن علی کو اپنے درگاہ میں لے کر گئے. میں کہوں گا ہاشمی نوجوانوں، یہ مدینہ تھا، تم لپک کر آ گئے حسین ابن علی کی مدد کے لیے، اور وہ کربلا اس وقت کیا کرو گے جب تمہارا آقا اور مولا صحرائے کربلا میں صدا استغاثہ بلند کرے گا. کہا کہ بہن سامان سمیٹو. رات کی تاریکی میں حسین نکلے، رسول خدا کی قبر پر گئے، مادر گرامی کی قبر پر گئے، رخصت کی. اور ایک دفعہ میر انیس نے عجیب جملہ کہا، رخصت کرتے جاتے ہیں. دیکھیے جب بھی کسی گھر سے کوئی واقعہ منسوب ہونا تو رخصت ہوتے ہوئے وہ واقعہ ضرور یاد آتا ہے. رات کی تاریکی میں حسین نکلے، فاطمہ کی بیٹیوں کو لے کر، اپنی بہنوں کو لے کر نکلے. حسین ابن علی کو واقعہ یاد آیا ہوگا کہ 10 ہجری کا واقعہ تھا. اسی رات کی تاریکی میں بابا علی مرتضیٰ مادر گرامی کا جنازہ لے کر جا رہے تھے. ایک دفعہ یقیناً پلٹ کر دیکھا ہوگا اور حسین ابن علی کو وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ جب حسین ابن علی کی ماں یہاں سے رخصت ہو رہی تھی، میر انیس نے ایک عجیب بند کہا، پہنچی جوہی خیمے کے قریب دختر حیدر، پہنچی جوہی محمل کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضات ہی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر تھے، پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر فرزند کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. آپ کے گریے کی صدائیں بلند ہوئی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے میر انیس سے کہوں گا، شہزادی زینب کو مخاطب کر کے کہوں گا، شہزادی یہاں علی اکبر نے چادر کا گوشہ اٹھایا، محمل کے پردے کو فضہ نے اٹھایا، اور عباس نے نالین اٹھائی، حسین نے ہاتھ پکڑا. یہ مدینے کی رخصت ہے، اس انداز سے ہو رہی ہے. اور وہ کربلا کی رخصت ہے کہ جب زینب قتل گاہ سے جا رہی ہے، بھائی کے لاشے پر نظر پڑی. ایک دفعہ لاشے کو دیکھا، کہا حل انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اب لاشے پر اتنے زخم تھے، بہن پہچان نہ پائی. ایک دفعہ اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی آئی، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم تقبل منا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله.